جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور اللہ آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ غلام ہوں اپنے گھر کے تہذیب کی، ورنہ لوگوں کو ان کی اوقات دکھانے کا ہنر تو رکھتی ہوں۔ کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی، جب تک ان کے جیسے نہ بن جاؤ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ منزل تو ملے گی بھٹک کر ہی صحیح، گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلتے ہی نہیں۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں مانتی۔ یہ سوچنا چھوڑ دو میں کیا کر سکتا ہوں، ہمیشہ یہ سوچو مجھے کچھ بڑا کرنا ہے۔ جن لوگوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ دوسروں کو تانے مارنے، عیب جوئی کرنے، کیڑے نکالنے، الزام تراشی، بہتان لگانے، پروپیگنڈے کرنے، سازشیں اور چالیں چلنے میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ غیبت عمل کو کھا جاتا ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے محور پر لوٹ کر آتا ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، پھر وہ چاہے ہمارا رب ہو یا کوئی انسان۔ مکھی جب چائے میں گر جائے تو لوگ چائے پھینک دیتے ہیں، لیکن وہی مکھی اگر دیسی گھی میں گر جائے تو لوگ کبھی بھی اس دیسی گھی کو نہیں پھینکتے۔ لوگ اپنے مفادات کو دیکھ کر اصول اور آداب کا ڈھونگ رچاتے ہیں، اور اگلے کی طاقت اور حیثیت دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ بغاوت ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو حلال و حرام کی تمیز ہو، برے بھلے کی پہچان ہو۔ منافق تو ہر رنگ میں سج جاتے ہیں اور ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ موم بتی کو آخر میں معلوم ہوتا ہے کہ اسے ایک ایسے دھاگے نے ختم کر دیا جسے وہ سینے میں چھپائے ہوئے تھی۔ پتہ نہیں لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں رات گئی بات گئی، یہاں تو زمانے لگ جاتے ہیں دل پہ لگی بات بھلانے میں۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں، نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ میں نے زندگی سے پوچھا تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر کہا دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ بس اتنی سی تبدیلی آئی ہے، پہلے دنیا پتھر کی تھی، اب انسان پتھر کے ہیں۔ غم وہ نہیں ہوتا جو آنسوؤں کا سبب ہو، غم تو وہ ہوتا ہے جو اندر ہی اندر سے انسان کو کھا جائے اور دوسرے کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت سے ہرگز نہیں ہوتا، وفا کا تعلق اوقات سے ہے، بساط سے ہے، جس کی جتنی ہوتی ہے وہ اتنی وفا کرتا ہے۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔
میری رات دن میں چھپی چھپی، میرا دن چھپا کسی رات میں، میری زندگی ایک راز ہے، کوئی راز ہے میری بات میں، میں جہاں کہیں بھی الجھ گیا وہیں گرتے گرتے سنبھل گیا، مجھے ٹھوکروں سے پتا چلا میرا ہاتھ ہے کس کے ہاتھ میں۔ تم اداس کیوں رہتی ہو نہ جانے کیوں، میں اچانک ہی بہت تلخ ہو گئی ہوں، مجھے اب لوگوں سے ملنا جلنا باتیں کرنا بالکل بھی نہیں پسند، میں لوگوں کے ہجوم سے دور بھاگتی ہوں، میرا دل اب ہر چیز سے بیزار سا ہے، اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تم اداس کیوں رہتی ہو، اداسی تو بے سبب نہیں ہوتی، تو میرے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہوتا، مجھے خود نہیں پتا کہ میں اس اداسی کی کیا وجہ بتاؤں، اور تب میرا دل چاہتا ہے میں اس دنیا سے بے نیاز ہو کر ایک ایسی جگہ چلی جاؤں جہاں نہ کوئی دلاسا نہ کوئی نصیحتیں کرنے والا ہو، جہاں میری خاموشی سے کوئی الجھن کا شکار نہ ہو، یہ اداسی کا لبادہ جو میں نے اوڑھ رکھا ہے وہاں اس کو میری شخصیت کا حصہ سمجھا جائے۔ مجھے شوق تھا تیرے ساتھ کا جو نہ مل سکا، چلو خیر ہے، میری زندگی بھی گزر گئی تو بھی جا چکا، چلو خیر ہے، یہ گھٹے گھٹے سے ہیں سلسلے، یہ رکے رکے سے تعلقات، نہ میں کہہ سکا کبھی کھل کے کچھ، نہ تو سن سکا، چلو خیر ہے، کبھی تم کو ضد تھی میں ملوں، کبھی میں بضد تھا کہ تو ملے، یوں ہی دھیرے دھیرے ختم ہوا یہ بھی سلسلہ، چلو خیر ہے۔ یہ جو زندگی کی کتاب ہے یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے، کہیں ایک حسین خواب ہے، کہیں جان لیوا عذاب ہے، کبھی کھو لیا کبھی پا لیا، کبھی رو لیا کبھی گا لیا، کہیں رحمتوں کی ہیں بارشیں، کہیں تشنگی بے حساب ہے، کہیں چھاؤں ہے کہیں دھوپ ہے، کہیں اور ہی کوئی روپ ہے، کہیں چھین لیتی ہے ہر خوشی، کہیں مہربان بے حساب ہے، یہ جو زندگی کی کتاب ہے یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے۔ نہ جانے کیوں آتے ہیں زندگی میں وہ لوگ، وفائیں کر نہیں سکتے باتیں ہزار کرتے ہیں، مجھ سے تم نے کیا لینا ہے، میرے پاس رکھا ہی کیا ہے، کچھ ٹوٹے خوابوں کے ٹکڑے، کچھ آنکھوں میں جلتی راتیں، کچھ اچھے وقتوں کی یادیں، کچھ لفظوں کے بکھرے موتی، کچھ الجھی الجھی سی سوچیں، کچھ بے معنی رشتے ناتے، کچھ ہونٹوں سے چپکے شکوے، کچھ آدھی کچھ پوری باتیں۔ غزل سن کر پریشاں ہو گئے کیا، کسی کے دھیان میں تم کھو گئے کیا، یہ بیگانہ روی پہلے نہیں تھی، کہو تم بھی کسی کے ہو گئے کیا، نہ پرسش کو نہ سمجھانے کو آئے، ہمارے یار ہم کو رو گئے کیا، ابھی کچھ دیر پہلے تک یہیں تھے، زمانہ ہو گیا تم کو گئے کیا، کسی تازہ رفاقت کی للک ہے، پرانے زخم اچھے ہو گئے کیا، پلٹ کر چارہ گر کیوں آ گئے ہیں، شب فرقت کے مارے سو گئے کیا، فراز اتنا نہ اترا حوصلے پر، اسے بھولے زمانے ہو گئے کیا، جب تیری دھن میں جیا کرتے تھے ہم بھی چپ چاپ پھرا کرتے تھے، آنکھوں میں پیاس ہوا کرتی تھی، دل میں طوفان اٹھا کرتے تھے، لوگ آتے تھے غزل سننے کو، ہم تیری بات کیا کرتے تھے، کسی ویرانے میں تجھ سے مل کر دل میں کیا پھول کھلا کرتے تھے، گھر کی دیوار سجانے کے لیے ہم تیرا نام لکھا کرتے تھے، وہ بھی کیا دن تھے بھلا کر تجھ کو ہم تجھے یاد کیا کرتے تھے، جب تیرے درد سے دل دکھتا تھا ہم تیرے حق میں دعا کرتے تھے، کل تجھے دیکھ کر یاد آیا ہم سخنور بھی ہوا کرتے تھے، اسے کہنا یہ دنیا ہے، یہاں ہر موڑ پر ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں جو اندر تک اترتے ہیں، ابد تک ساتھ رہنے کی، اکٹھے درد سہنے کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، اسے کہنا یہ دنیا ہے، یہاں ہر شخص مطلب کی حدوں تک ساتھ چلتا ہے، جو ہی موسم بدلتا ہے محبت کے سبھی دعوے، سبھی قسمیں، سبھی وعدے، سبھی رسمیں اچانک ٹوٹ جاتے ہیں، اسے کہنا یہ دنیا ہے۔
کچھ مل جانا کچھ کھو دینا، کبھی ہنسنے لگنا تو کبھی رو دینا، کبھی میلوں کا سفر لمحوں میں طے کر دینا اور کبھی لمحوں کا سفر کرتے ہوئے تھک جانا، کبھی وقت کے ساتھ آگے بڑھ جانا اور کبھی ایک حادثے پر رک جانا، کبھی قبولیت کے لیے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے رہنا اور کبھی ہار کر سجدے میں گر جانا، کبھی اتنا صبر کرنا کہ ہر شخص کو مات دے جانا تو کبھی ایک لفظ پر بکھر جانا، کبھی ٹھوکریں کھا کر بھی اٹھ جانا تو کبھی ٹکڑوں کو سمیٹتے سمیٹتے ہی سسک اٹھنا۔ اس کا نام ہے زندگی، اور زندگی آپ کو ہر رنگ دکھاتی ہے تاکہ سمجھ جائیں آپ اس کو کس طرح گزارنا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی اپنی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا۔ میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ انسان کو کبھی بھی حساس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حساس انسان سب سے زیادہ مشکلات اپنی ذات کے لیے پیدا کرتا ہے، ایسی باتوں پر گھنٹوں سوچتا اور روتا ہے جو شاید کسی نارمل انسان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ خاموشی کی اہمیت جانتا ہوں، لفظوں کے ساز نہیں بناتا۔ میں راز کی قیمت سے واقف ہوں، اس لیے ہم راز نہیں بناتا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں مجھے مغرور، تو سن لو میں ہر کسی کا دوست نہیں بناتا۔ سنو مجھے وہ خواب مت دینا حقیقت جس کی وحشت ہو، مجھے وہ درد مت دینا کہ جس میں بس اذیت ہو، مجھے وہ نام مت دینا جسے لینا قیامت ہو، مجھے وہ نیند مت دینا جسے اڑنے کی عادت ہو۔ میرے بارے میں جب سوچو توجہ خاص رکھنا تم، مجھے تم سے محبت ہے بس اس کا پاس رکھنا تم۔ یہ دنیا ہے یہاں پہ داستانیں مار دیتی ہیں، یہاں رسم و رواجوں کی چٹانیں مار دیتی ہیں۔ تمہیں محبوب کی زلفوں کے بل جینے نہیں دیتے، ہمیں غالب کے مصروں کی اٹھانے مار دیتی ہیں۔ تیری آنکھوں کی مستی دیکھ کر وائس کی یاد آئی، وہ کہتا تھا شرابوں کی دکانیں مار دیتی ہیں۔ کئی غیروں کے میٹھے بول سن کے جان پڑتی ہے، کئی اپنوں کی زہریلی زبانیں مار دیتی ہیں۔ انا کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یہ بھول نہ جانا، پرندوں کو بہت اونچی اڑانیں مار دیتی ہیں۔ امیر شہر میں اور ہم میں قدرے مشترک تو ہے، ہمیں پتھر اسے سونے کی کانیں مار دیتی ہیں۔ کہاں جا کر رپٹ لکھوائے وہ مقتول کی جن کو، تیرے ابرو کی یہ قاتل کمانیں مار دیتی ہے۔ یہاں پردیس میں بچے عجب سی کشمکش میں ہیں، یہاں جذبات کو دو دو زبانیں مار دیتی ہیں۔ مجھے مرتے ہوئے کہنے لگی ہوا کی ایک بیٹی، یہاں رشتے نبھانے کی تھکانیں مار دیتی ہیں۔ فقط بیٹے ہی ہوتے ہیں یہاں جاگیر کے وارث، اگرچہ بیٹیاں خدمت میں جانیں مار دیتی ہیں۔ مبارک ایک دو موضوع تمہارے جان لیوا ہیں، پھر اس پہ درد سے لبریز تانے مار دیتی ہیں۔ اس قدر مسلسل تھیں شدتیں جدائی کی، آج پہلی بار اس سے میں نے بے وفائی کی، ورنہ اب تلک یوں تھا خواہشوں کی بارش میں، یا تو ٹوٹ کر رویا یا غزل سرائی کی۔ تج دیا تھا کل جن کو ہم نے تیری چاہت میں، آج ان سے مجبوراً تازہ آشنائی کی۔ ہو چلا تھا جب مجھ کو اختلاف اپنے سے، تو نے کس گھڑی ظالم میری ہم نوائی کی۔ ترک کر چکے قاصد کو نامراداں کو، کون اب خبر لاوے شہر آشنائی کی۔ طنز و طعنہ وہ تہمت سب ہنر ہے ناسح کے، آپ سے کوئی پوچھے ہم نے کیا برائی کی۔ پھر قفس میں شور اٹھا قیدیوں کا اور صیاد، دیکھنا اڑا دے گا پھر خبر رہائی کی۔ دکھ ہوا جب اس در پر کل فراز کو دیکھا، لاکھ عیب تھے اس میں خون تھی گدائی کی۔ اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا، مگر تمہاری طرح کون مجھ کو چاہے گا۔ تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا، مگر وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا۔
نہ جانے کب تیرے دل پر نئی سی دستک ہو. مکان خالی ہوا ہے تو کوئی آئے گا. میں اپنی راہ میں دیوار بن کے بیٹھا ہوں. اگر وہ آیا تو کس راستے سے آئے گا. تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے. تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا. چلو کچھ بات کرتے ہیں. خاموشی کا صحت ٹوٹے. وفاؤں کی جفاؤں کی بکھرنے کی بچھڑنے کی. بکھر کر پھر سمٹنے کی بچھڑ کر پھر سے ملنے کی. میں تم سے دور ہو جاؤں تمہیں جب بھی طلب ہو مجھ سے ملنے کی. کسی ویران ساحل پر کھڑے ہو کر مجھے آواز دے دینا. تیری پلکوں کی چوکھٹ پر جو دستک دے سمجھ لینا کہ وہ میں ہوں. ڈاکٹر یہ کہتا ہے نارمل حرارت ہے, ایوریج سی شوگر ہے, ہارٹ بیٹس پورے ہیں, ہارمون اچھے ہیں, نارمل ہے ای سی جی, نارمل ہے بی پی, پلس روز واک کرتے ہو, دیکھنے میں اچھے ہو, بات بات ہنستے ہو, خوش مزاج بندے ہو. مسئلہ کہاں پر ہے, کس بنا پہ گرتے ہو, کس وجہ سے چکر ہے. تنہائیوں میں اشک بہانے سے کیا ملا, خود کو دیا بنا کے جلانے سے کیا ملا. مجھ سے بچھڑ کے ریت سا وہ بھی بکھر گیا, اس جانے والے شخص کو جانے سے کیا ملا. اب بھی میرے وجود میں ہر سانس میں وہی, میں سوچتا ہوں اس کو بھلانے سے کیا ملا. تو کیا گیا کہ دل میرا خاموش ہو گیا, ان دھڑکنوں کے شور مچانے سے کیا ملا. اپنے ہی ایک درد کا چارہ نہ کر سکے, سارے جہاں کا درد اٹھانے سے کیا ملا. جس کے لیے لکھا اسے وہ تو نہ سن سکا, وہ گیت محفلوں کو سنانے سے کیا ملا. ان کا ہر ایک حرف ہے دل پر لکھا ہوا, اس دوست کے خطوں کو جلانے سے کیا ملا. سوچو ذرا کہ تم نے زمانے کو کیا دیا, کیوں سوچتے ہو تم کو زمانے سے کیا ملا. مجھے تم عام رہنے دو, یوں ہی بے نام رہنے دو, ضرورت ہی نہیں کوئی مجھے مہتاب کہنے کی, سہانا خواب کہنے کی, کہ تھل میں آپ کہنے کی. مجھے مغرور کر دیں گی, خودی سے چور کر دیں گی, تجھی سے دور کر دیں گی. تمہاری شاعری غزلیں مجھے مجبور کر دیں گی. بگاڑو مت میری عادت, نگاہوں کو حیا کہہ کر, لبوں کو بے وفا کہہ کر, ہنسی کو ایک ادا کہہ کر, اداؤں کو قضا کہہ کر. مجھے بدنام کرنے کی ضرورت ہی نہیں کوئی, یوں ہی گمنام رہنے دو, مجھے تم عام رہنے دو. نادان نہ بن اتنا, تو ہر سوال کا جواب جانتا ہے. میری نیندیں چرانے والے, تو میرا ہر خواب جانتا ہے. مت کر قضا میرے سجدے اس طرح خیالوں میں آ کر, تو ہر گناہ اور ہر ثواب جانتا ہے. تیری سادگی اور تیرے ظلم کی مثال کیا دوں زمانے کو, مجھے ہر کانٹا اور تجھے ہر گلاب جانتا ہے. انجان سمجھ کے بدنام نہ کر مجھ کو بازار محبت میں, تو تجارت عشق کا ہر ایک حساب جانتا ہے. شک ہو اگر میری وفا پہ تو کبھی ساقی سے پوچھ لینا, میں خانے میں کس کو زیادہ شراب جانتا ہے. میری محبت اور صبر کی انتہا اور کیا ہوگی عباس, یہ تو تیرا دیا ہوا ہر ایک عذاب جانتا ہے. نادان نہ بن اتنا, تو ہر سوال کا جواب جانتا ہے. میری نیندیں چرانے والے, تو میرا ہر خواب جانتا ہے. قرب کے نا وفا کے ہوتے ہیں, سارے جھگڑے انا کے ہوتے ہیں. بات نیت کی ہے صرف, ورنہ وقت سارے دعا کے ہوتے ہیں. بھول جاتے ہیں مت برا کہنا, لوگ پتلے خطا کے ہوتے ہیں. جو بظاہر وہ کچھ نہیں لگتے, ان سے رشتے بلا کے ہوتے ہیں. وہ ہمارا ہے اس طرح سے فیض, جیسے بندے خدا کے ہوتے ہیں. اسے کہنا ہمیں کب فرق پڑتا ہے کہ ہم تو شاخ سے ٹوٹے ہوئے پتے, بہت عرصہ ہوا ہم کو, رگیں تک مر چکی دل کی, کوئی پاؤں تلے روندے, چلا کر راکھ کر ڈالے, ہوا کے ہاتھ پر رکھ کر کہیں بھی پھینک دے ہم کو, سپردے خاک کر ڈالے. ہمیں اب یاد ہی کب ہے کہ ہم بھی ایک موسم تھے.
وہ جو دل میں تیرا مقام ہے کسی اور کو وہ دیا نہیں، وہ جو رشتہ تجھ سے ہے بن گیا کسی اور سے وہ بنا نہیں، وہ جو پیار تجھ سے ہو گیا کسی اور سے وہ ہوا نہیں، وہ جو راز تجھ سے ہے کہہ دیا کسی اور سے وہ کہا نہیں، وہ جو سکھ ملا تیری ذات سے کسی اور سے وہ ملا نہیں، تو بسا ہے آنکھوں میں جس طرح کوئی اور ایسے بسا نہیں، تو ہوا ہے جتنا قریب تر کوئی اور اتنا ہوا نہیں۔ وہ لڑکے بھی ایک عجیب پہیلی تھی، پیاسے ہونٹ تھے آنکھ سمندر جیسی تھی، سورج اس کو دیکھ کے پیلا پڑتا تھا، وہ سرما کے دھوپ میں تھک کر نکلی تھی، اس کو اپنے سائے سے ڈر لگتا تھا، سوچ کے صحرا میں وہ تنہا ہرنی تھی، آتے جاتے موسم اس کو ڈستے تھے، ہنستے ہنستے پلکوں سے رو پڑتی تھی، آدھی رات گنوا دیتی تھی چپ رہ کر، آدھی رات کو چاند سے باتیں کرتی تھی، دور سے اجڑے مندر جیسا گھر اس کا، وہ اپنے گھر میں ایک لوتی دیوی تھی، موم سے نازک جسم سحر کو دکھتا تھا، دیے جلا کر شب بھر آپ پہ گھرتی تھی، تیز ہوا کو روک کے اپنے آنچل پر سوکھے پھول اکٹھے کرتی پھرتی تھی، سب ظاہر کر دیتی تھی بھید اپنا، سب سے ایک تصویر چھپائے رکھتی تھی، کل شب چکنا چور ہوا تھا دل اس کا، یا پھر پہلی بار وہ دل کھول کر روئی تھی، محسن کیا جانے دھوپ سے بے پرواہ وہ اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھی تھی، کون سمجھائے گا دیوانے کو کھیل سمجھا ہے دل لگانے کو، تیر کو چھوڑنے سے پہلے تو غور سے دیکھ لے نشانے کو، بات ان تک پہنچ گئی ہوگی دل ہے بیتاب جو سنانے کو، پھول پوری طرح کھلا بھی نہیں اور خبر ہو گئی زمانے کو، روٹنا ہے تو روٹ جا کاوش وہ نہیں آئے گا منانے کو، تجھے اس قدر ہے شکایتیں کبھی سن لے میری حکایتیں، تجھے گر نہ کوئی ملال ہو میں بھی ایک تجھ سے گلا کروں، نہیں اور کچھ بھی جواب اب میرے پاس تیرے سوال کا، تو کرے گا کیسے یقین میرا مجھے تو بتا دے میں کیا کروں، یہ جو بھولنے کا سوال ہے میری جان یہ بھی کمال ہے، تو نماز عشق ہے جانے جاں تجھے رات دن میں ادا کروں، تیرا پیار تیری محبتیں میری زندگی کی عبادتیں، جو ہو جسم جامے رواں رواں اسے کیسے خود سے جدا کروں، تو ہے دل میں تو ہی نظر میں ہے، تو ہے شام تو ہی سحر میں ہے، جو نجات چاہوں حیات سے تجھے بھولنے کی دعا کروں، آج ساقی شراب رہنے دو تشنگی کے عذاب رہنے دو، پہنچ ڈالو نہ آنکھ سے کاجل کچھ تو خنجر پہ آپ رہنے دو، تم سنوارو ان اپنی زلفوں کو میری حالت خراب رہنے دو، چاند بادل میں اچھا لگتا ہے آدھے رخ پہ نقاب رہنے دو، ان کے چہرے کی بات ہو جائے آج ذکر گلاب رہنے دو، ان کے چوکھٹ کو چوم لو محسن باقی سارے ثواب رہنے دو، ساقی بہت بضد تھکی ایسا حساب لکھ، پانی بھی جو پلاؤں اسے بھی شراب لکھ، ممکن نہیں ہے پھر بھی زمانے کی ریت ہے، کم ظرف دوستوں کو بھی عالی جناب لکھ، کل جو ملا مجھے تو نظر تک چرا گیا، اس بے وفا نظر کو نظر کا حجاب لکھ، الجھا ہوا وہ خار جو خاروں کے بیچ تھا، پھولوں کی دوستی میں اسے بھی گلاب لکھ، ہر جا پہ مومنوں کا یہ کیسا ہجوم ہے، ناصر منافقوں کی نئی ایک کتاب لکھ، اسے کہنا بچھڑنے سے محبت تو نہیں مرتی، اسے کہنا بچھڑنے سے محبت تو نہیں مرتی، بچھڑ جانا محبت کی صداقت کی علامت ہے، محبت ایک فطرت ہے ہاں فطرت کب بدلتی ہے، سو جب ہم دور ہو جائیں نئے رشتوں میں کھو جائیں، تو یہ مت سوچ لینا تم کہ محبت مر گئی ہوگی،
کہیں ایسا نہیں ہوگا میرے بارے میں گر تمہاری آنکھیں بھر آئیں، چھلک کر ایک بھی آنسو پلک پر جو اتر آئیں، تو بس اتنا سمجھ لینا جو میرے نام سے اتنی تیرے دل کو عقیدت ہے، تیرے دل میں بچھڑ کر بھی ابھی میری محبت ہے، محبت تو بچھڑ کر بھی سدا آباد رہتی ہے۔ اسے کہنا بچھڑنے سے محبت تو نہیں مرتی، بچھڑ جانا محبت کی صداقت کی علامت ہے، اسے کہنا بچھڑنے سے محبت تو نہیں مرتی۔ بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے، تم اچھے مسیحا ہو شفا کیوں نہیں دیتے، درد شب ہجراں کی جزا کیوں نہیں دیتے، خون دل وحشی کا صلہ کیوں نہیں دیتے، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے، ہاں نکتوروں لاؤ لبو دل کی گواہی، ہاں نغمگروں ساز صدا کیوں نہیں دیتے، پیمان جنوں ہاتھ کو شرمائے گا کب تک، دل والوں کی ریباں کا پتہ کیوں نہیں دیتے، برباد یہ دل جبر نہیں فیض کسی کا، وہ دشمن جاں ہے تو بلا کیوں نہیں دیتے، میں آب عشق میں حل ہو گئی ہوں، ادھوری تھی مکمل ہو گئی ہوں، پلٹ کر پھر نہیں آتا کبھی جو، میں وہ گزرا ہوا کل ہو گئی ہوں، بہت تاخیر سے پایا ہے خود کو، میں اپنے صبر کا پھل ہو گئی ہوں، ملی ہے عشق کی سوغات جب سے، اداسی تیرا آنچل ہو گئی ہوں، سلجھنے سے الجھتی جا رہی ہوں، میں اپنی زلف کا بل ہو گئی ہوں، برستی ہے جو بے موسم ہی اکثر، اسی بارش میں جل تھل ہو گئی ہوں، میری خواہش ہے صورت چھو کے دیکھوں، مجھے لگتا ہے پاگل ہو گئی ہوں، یاد آ رہا ہے مجھے چھوڑ کے جانے والا، اب کوئی نہیں مجھ کو رلانے والا، زندگی چھین کر لے گیا مجھ سے، پل پل کے لیے مجھ کو تڑپانے والا، اب تو بھولے سے مسکراہٹ بھی نہیں آتی، خوشیاں لے گیا مجھ کو ہنسانے والا، اسے اعتبار نہ تھا میری چاہتوں پر، اب ترسے گا میری چاہت کو ٹھکرانے والا، یاد آئے گی پل پل اسے میری، مجھے ہمیشہ کے لیے بھول کر جانے والا، یہ ہم تسلیم کرتے ہیں تمہیں فرصت نہیں ملتی، ہمارے واسطے تم کو کوئی ساتھ نہیں ملتی، ہماری سوچ کے محور کبھی ایک پل تو سوچو تم، کہ تمہیں ہم یاد کرتے ہیں اور اتنا یاد کرتے ہیں کہ خود کو بھول جاتے ہیں۔ ہم نازک نازک دل والے بس ایسے ہی تو ہوتے ہیں، کبھی ہنستے ہیں کبھی روتے ہیں، کبھی دل میں خواب پروتے ہیں، کبھی چپ کی مہر سجاتے ہیں، کبھی گیت لبوں پر لاتے ہیں، کبھی سب کا دل بہلاتے ہیں، کبھی ذات میں تنہا ہوتے ہیں، کبھی شب بھر جاگتے رہتے ہیں، کبھی لمبی تان کے سوتے ہیں، ہم نازک نازک دل والے بس کچھ ایسے ہی تو ہوتے ہیں۔ مجھے شوق تھا تیرے ساتھ کا جو نہ مل سکا، چلو خیر ہے، میری زندگی بھی گزر گئی تو بھی جا چکا، چلو خیر ہے، یہ گھٹے گھٹے سے سلسلے، یہ رکے رکے سے تعلقات، نہ میں کہہ سکا کبھی کھل کے کچھ، نہ تو سن سکا، چلو خیر ہے، کبھی تم کو ضد تھی میں ملوں، کبھی میں بضد تھا کہ تم ملے، یوں ہی دھیرے دھیرے ختم ہوا یہ بھی سلسلہ، چلو خیر ہے، کبھی اس طرح میرے ہم سفر سبھی چاہتیں میرے نام کر، اگر ہو سکے تو کبھی کہیں میرے نام بھی کوئی شام کر، میرے دل کے سائے میں آ ذرا، میری دھڑکنوں میں قیام کر، یہ جو میرے لفظوں کے پھول ہیں تیرے راستے کی یہ دھول ہیں، کبھی ان سے سن میری داستاں، کبھی ان کے ساتھ کلام کر،
کچھ ایسا ہو یہ شام ڈھلے، کوئی ہاتھ میں تھامے ہاتھ میرا، کوئی لے کے مجھ کو ساتھ چلے، کوئی بیٹھے میرے پہلو میں، میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دھرے اور پہنچ کے آنسو آنکھوں سے وہ دھیرے سے یہ بات کہے، یوں تنہا چلنا ٹھیک نہیں، چلو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں۔ کبھی یاد آؤں تو پوچھنا ذرا اپنی فرصت شام سے، کسے عشق تھا تیری ذات سے، کسے پیار تھا تیرے نام سے، ذرا یاد کر کہ وہ کون تھا جو کبھی تجھے بھی عزیز تھا، وہ جو جی اٹھا تیرے نام سے، وہ جو مر مٹا تیرے نام پہ۔ ہمیں بے رخی کا نہیں گلا کہ یہی وفاؤں کا ہے صلہ، مگر ایسا جرم تھا کون سا کہ ہم دعا و سلام سے۔ کبھی یاد آؤں تو پوچھنا ذرا اپنی فرصت شام سے۔ چلو تم ساتھ مت دینا، مجھے بے شک بھلا دینا، نئے سپنے سجا لینا، نئے رشتے بنا لینا، بھلا دینا سبھی وعدے، سبھی قسمیں، سبھی ناطے۔ تمہیں جانا اجازت ہے، جو دل چاہے وہ سب کرنا، مگر اب تم کسی سے بھی ادھورا پیار مت کرنا۔ مجھے تم چھوڑ مت دینا، ہزاروں دوریاں آئیں، بہاریں آ کے کھو جائیں، میرا چہرہ بھلا دینا، میری یادیں بچا لینا، جو لمحے درد دیتے ہوں انہیں بے شک بھلا دینا، جو لمحے آس دیتے ہوں انہیں دل سے لگا لینا، کہیں بھی دور رہ لینا، بہت مجبور رہ لینا، تعلق توڑ مت دینا، مجھے تم چھوڑ مت دینا۔ اسے کہنا مجھے اس کے بنا رہنا نہیں آتا، بہت کچھ دل میں آتا ہے مگر کہنا نہیں آتا، بہت سخت جاں ہوں میں، بہت سے غم اٹھاتا ہوں، بس ایک درد جدائی ہے کہ جو سہنا نہیں آتا، ہمیشہ نم کناروں کو میری آنکھوں کے رکھتا ہے، یہ آنسو کیسا آنسو ہے جسے بہنا نہیں آتا۔ تم تو محبت کرتے ہو، عشق کرتے ہو، کبھی سوچا میں کیا کرتی ہوں؟ میں تمہارا سب کچھ ہوں، دنیا ہوں، کبھی سوچا میں تمہیں کیا سمجھتی ہوں؟ پیار، محبت، عشق، دنیا، یہ سب بہت چھوٹے سے لفظ ہیں، ان سب سے بڑھ کے ہو تم میرے لیے، عشق سے اوپر کوئی چیز ہوتی ہے، میں وہ کرتی ہوں تم سے، اب مجھ پہ کسی کا حق ہے تو وہ صرف تمہارا، اور تم پہ کسی کا حق ہے تو وہ صرف میرا۔ کبھی سوچا ہے تمہارے اور میرے رشتے کا نام کیا ہے؟ محبت، ضرورت، خواہش، عشق، جنون، یا پھر وہ رشتہ جو آسمان کا زمین سے ہے، بارش کا صحرا سے ہے، حقیقت کا خواب سے ہے، دن کا رات سے ہے، یہ کبھی ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے لیکن ایک دوسرے کے بنا بہت ادھورے ہیں۔ انا کہتی ہے روٹنے والے کو جانے دو، کوئی اندر سے کہتا ہے منا لیتے تو کیا ہوتا، تمہارے پوچھنے سے نہ جی جاتے نہ مر جاتے، عیادت تو رسم دنیا ہے، چلے آتے تو کیا ہوتا۔ نہ جواب دے نہ سوال کر، مجھے چھوڑ دے میرے حال پر، تجھے کیا ملے گا تو ہی بتا، مجھے یوں الجھنوں میں ڈال کر۔ دوستوں عشق ہے خطا، لیکن کیا خطا درگزر نہیں ہوتی، بے قراری سہی نہیں جاتی، زندگی مختصر نہیں ہوتی۔ سنا ہے جان لیتے ہو، سنو یہ جان دینی ہے، سنا ہے مار دیتے ہو، سنو ہم مرنے آئے ہیں، سنا ہے روک دیتے ہو، سنا ہے ٹوک دیتے ہو، بتاؤ کیا نہیں کرنا، وہی ہم کرنے آئے ہیں۔ فرض کرو تم کچھ نہ پاؤ اپنا آپ لٹا کر بھی، فرض کرو کوئی مکر ہی جائے سچی قسم اٹھا کر بھی، فرض کرو یہ فرض نہ ہو سچی ایک حقیقت ہو، تیرے عشق کے ہر ایک رستے پر جانا ایک قیامت ہو، اور سنا ہے یہ قیامت تو خون جگر کا پیتی ہے، تم تو جانا فرض کرو گے مجھ پہ یہ سب بیتی ہے۔ کچھ لوگ سمندر گہرے ہیں، کچھ لوگ کنارہ ہوتے ہیں، کچھ ڈوبنے والی جانوں کو تنکوں کا سہارا ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہانی ہوتے ہیں دنیا کو سنانے کے قابل،
کچھ لوگ نشانی ہوتے ہیں دل میں چھپانے کے قابل، کیا حال سنائیں دنیا کا، کیا بات بتائیں لوگوں کی، دنیا کے ہزاروں موسم ہیں، لاکھوں ہیں ادائیں لوگوں کی، یہاں پل پل جلنا پڑتا ہے، ہر رنگ میں ڈھلنا پڑتا ہے، ہر موڑ پہ ٹھوکر لگتی ہے، ہر حال میں چلنا پڑتا ہے، ہر دل کو سمجھنے کی خاطر بس خود سے لڑنا پڑتا ہے، کبھی خود کو کھونا پڑتا ہے، کبھی چھپ کے رونا پڑتا ہے، کبھی نیند نہ آئے پھولوں پہ کانٹوں پہ سونا پڑتا ہے، کبھی مر کے جینا پڑتا ہے، کبھی جی کر مرنا پڑتا ہے، چاہت کا رنگ تھا نہ وفا کی لکیر تھی، قاتل کے ہاتھ میں تو حنا کی لکیر تھی، خوش ہوں کہ وقت قتل میرا رنگ سرخ تھا، میرے لبوں پہ حرف دعا کی لکیر تھی، میں کارواں کی راہ سمجھتا رہا جسے، صحرا کی ریت پر وہ ہوا کی لکیر تھی، سورج کو جس نے شب کے اندھیروں میں گم کیا، موجے شفق نہ تھی وہ قضا کی لکیر تھی، گزرا ہے سب کو دشت سے شاید وہ پردہ دار، ہر نقش پا کے ساتھ ردا کی لکیر تھی، کل اس کا خط ملا کہ صحیفہ وفا کا تھا، محسن ہر ایک سطر حیا کی لکیر تھی، اس شہر میں ایسی بھی قیامت نہ ہوئی تھی، تنہا تھے مگر خود سے تو وحشت نہ ہوئی تھی، یہ دن ہے کہ یاروں کا بھروسہ بھی نہیں ہے، وہ دن تھے کہ دشمن سے بھی نفرت نہ ہوئی تھی، اب سانس کا احساس بھی ایک بار گرا ہے، خود اپنے خلاف ایسی بغاوت نہ ہوئی تھی، اجڑے ہوئے اس دل کے ہر ایک زخم سے پوچھو، اس شہر میں کس کس سے محبت نہ ہوئی تھی، اب تیرے قریب آ کے بھی کچھ سوچ رہا ہوں، پہلے تجھے کھو کر بھی ندامت نہ ہوئی تھی، ہر شام ابھرتا تھا اسی طور سے مہتاب، لیکن دل وحشی کی یہ حالت نہ ہوئی تھی، خوابوں کی ہوا راز تھی جب تک مجھے محسن، یوں جاگتے رہنا میری عادت نہ ہوئی تھی، کیوں نہ ترک تعلق کی ابتدا کرتا، وہ دور دیس کا باسی تھا کیا وفا کرتا، وہ میرے ضبط کا اندازہ کرنے آیا تھا، میں ہنس کے زخم نہ کھاتا تو اور کیا کرتا، ہزار آئینہ خانوں میں بھی میں پا نہ سکا، وہ آئینہ جو مجھے خود سے آشنا کرتا، درِ قفس پہ قیامت کا حفظ تھا ورنہ، صبا سے ذکر تیرا میں بھی سن لیا کرتا، میری زمیں تو اگر مجھ کو راس آ جاتی، میں رفتوں میں تجھے آسمان سا کرتا، غم جہاں کی محبت لبھا رہی تھی مجھے، میں کس طرح تیری چاہت پہ آسرا کرتا، اگر زبان نہ کٹتی تو شہر میں محسن، میں پتھروں کو بھی ایک روز ہم نوا کرتا، جب سے قریب ہو کے چلے زندگی سے ہم، خود اپنے آئینے کو لگے اجنبی سے ہم، وہ کون ہے جو پاس بھی ہے اور دور بھی، ہر لمحہ مانگتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، احساس یہ بھی کم نہیں جینے کے واسطے، ہر درد جی رہے ہیں تمہاری خوشی سے ہم، کچھ دور چل کے راستے سب ایک سے لگے، ملنے گئے کسی سے مل آئے کسی سے ہم، کس موڑ پر حیات نے پہنچا دیا ہمیں، ناراض ہیں غموں سے نہ خوش ہیں خوشی سے ہم، آنکھوں کو دے کے روشنی گل کر دیے چراغ، تنگ آ چکے ہیں وقت کی اس دل لگی سے ہم، اچھے برے کے فرق نے بستی اجاڑ دی، مجبور ہو کے ملنے لگے ہر کسی سے ہم، دیواروں سے مل کر رونا اچھا لگتا ہے، ہم بھی پاگل ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے، کتنے دنوں کے پیاسے ہوں گے یاروں سوچو تو، شبنم کا قطرہ بھی تم کو دریا لگتا ہے، آنکھوں کو بھی لے ڈوبا یہ دل کا پاگل پن، آتے جاتے جو ملتا ہے تم سا لگتا ہے، اس بستی میں کون ہمارے آنسو پہنچے گا،
جو ملتا ہے اس کا دامن بھیگا لگتا ہے، دنیا بھر کی یادیں ہم سے ملنے آتی ہیں، شام ڈھلے اس سونے گھر میں میلہ لگتا ہے، کس کو پتھر ماروں قیصر کون پر آیا ہے، شیش محل میں ایک چہرہ اپنا لگتا ہے، دل امید توڑا ہے کسی نے، سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے، نہ منزل ہے نہ منزل کا نشان ہے، کہاں پہ لا کے چھوڑا ہے کسی نے، میں ان شیشہ گروں سے پوچھتا ہوں کہ ٹوٹا دل بھی جوڑا ہے کسی نے، قفس کی تیلیاں رنگین کیوں ہیں، یہاں پہ سر کو پھوڑا ہے کسی نے، چمن میں بخدا شبنم نہیں ہے، یہاں دامن نچوڑا ہے کسی نے، ہے دیوانوں کو زنجیروں سے نسبت، یہ رشتہ خوب جوڑا ہے کسی نے، محبت میں مجھے برباد کر کے لہو دل کا نچوڑا ہے کسی نے، بھری محفل میں مجنوں نے پکارا، میری لیلا کو دیکھا ہے کسی نے، سب سے چھپا کے درد جو وہ مسکرا دیا، اس کی ہنسی نے آج مجھے تو رلا دیا، لہجے سے اٹھ رہی تھی یوں داستان درد، چہرہ بتا رہا تھا کہ سب کچھ گنوا دیا، آواز میں تھا کرب آنکھوں میں نمی تھی، اور کہہ رہا تھا میں نے تو سب کچھ بھلا دیا، جانے کیا لوگوں سے تھیں اسے شکایتیں، تنہائیوں کے دیس میں خود کو بسا دیا، خود بھی تو وہ بچھڑ کے ادھورا سا ہو گیا، مجھ کو بھی اس ہجوم میں تنہا بنا دیا، حال دل سب سے چھپانے میں مزہ آتا ہے، آپ پوچھیں تو بتانے میں مزہ آتا ہے، روشنی بوجھ سے لگتی ہے شب ہجراں میں، ہاں مگر دل کو جلانے میں مزہ آتا ہے، جس کے کچھ تار الجھ جاتے ہیں دل کی صورت، بس اسی ساز پہ گانے میں مزہ آتا ہے، جہاں بچانے کا تصور بھی برا لگتا ہے، عشق میں جان گنوانے میں مزہ آتا ہے، یاد کر کر کے وہ گرمی کی بھری دوپہریں، پہلی بارش میں نہانے میں مزہ آتا ہے، اگر میں چھوڑ جاؤں شہر تیرا تمہیں کیسا لگے گا، چھین لوں تم سے صبر تیرا تمہیں کیسا لگے گا، بے وفائی دیکھ کر بے وفائی سیکھ لوں میں بھی، جو تم ہی پر برسے قہر تیرا تمہیں کیسا لگے گا، میرا گھر توڑ کر مسکرانے والے، جو خلاف ہو جائے تمہارے شہر تیرا تمہیں کیسا لگے گا، میری مفلس قسمت پہ جو لگائی تہمت تو نے، اور تم پر ہی مسکرائے اگر مقدر تیرا تمہیں کیسا لگے گا، اپنی جھوٹی محبت کے دعوے نہ کر اتنے عباس، چیر کر جو دیکھے کوئی جگر تیرا تمہیں کیسا لگے گا، اگر میں چھوڑ جاؤں شہر تیرا تمہیں کیسا لگے گا، جب بھی تم چاہو مجھے زخم نیا دیتے رہو، بعد میں پھر مجھے سہنے کی دعا دیتے رہو، ٹھیک سے سوچ سمجھ کر مجھے رخصت کرنا، یہ نہ ہو بعد میں رو رو کے صدا دیتے رہو، ٹھیک ہے مان لیا ہے کہ خطا تھی میری، جیسے تم چاہو میں حاضر ہوں سزا دیتے رہو، چھوڑ جاؤ گے تو رو دھو کے سنبھل جاؤں گا، پاس رہ کر مجھے غم حد سے سوا دیتے رہو، روٹ کر وہ جو تمہیں خود ہی منا لیتا ہے، زین تم اس کو دعا سب سے جدا دیتے رہو، باتوں باتوں میں بچھڑنے کا اشارہ کر کے، خود بھی رویا وہ بہت ہم سے کنارہ کر کے، سوچتا رہتا ہوں تنہائی میں انجام خلوص، پھر اسی جرم محبت کو دوبارہ کر کے، جگمگا دی ہے تیرے شہر کی گلیاں میں نے، اپنے ہر عشق کو پلکوں پہ ستارہ کر کے، دیکھ لیتے ہیں چلو حوصلہ اپنے دل کا، اور کچھ روز تیرے ساتھ گزارا کر کے، ایک ہی شہر میں رہنا ہے مگر ملنا نہیں، دیکھتے ہیں یہ اذیت بھی گوارا کر کے، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے،
دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے، آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر، لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے۔ ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں اسے، وہ الگ ہٹ گیا آندھی کو اشارہ کر کے۔ آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے۔ میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے جس کی، تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے۔ منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے۔ نہ پینے کا شوق تھا نہ پلانے کا شوق تھا، ہمیں تو صرف نظریں ملانے کا شوق تھا، مگر کیا کریں نظریں بھی ان سے ملا بیٹھے جنہیں نظریں چرانے کا شوق تھا۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں، جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ کچھ ایسا ہو یہ شام ڈھلے، کوئی ہاتھ میں تھامے ہاتھ میرا، کوئی لے کے مجھ کو ساتھ چلے، کوئی بیٹھے میرے پہلو میں، میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھے اور پہنچ کے آنسو آنکھوں سے وہ دھیرے سے یہ بات کہے، یوں تنہا سفر اب کٹتا نہیں، چلو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں۔ جو روتے نہیں درد انہیں بھی ہوتا ہے، جو کہتے نہیں محسوس انہیں بھی ہوتا ہے، جو دکھاتے نہیں فکر وہ بھی کرتے ہیں۔ میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دغا نہ دے، میں ہوں درد عشق سے جاں بلب مجھے زندگی کی دعا نہ دے۔ میرے داغ دل سے ہے روشنی، اسی روشنی سے ہے زندگی، مجھے ڈر ہے اے میرے چارہ گر یہ چراغ تو ہی بجھا نہ دے۔ مجھے چھوڑ دے میرے حال پر تیرا کیا بھروسہ ہے چارہ گر، یہ تیری نوازش مختصر میرا درد اور بڑھا نہ دے۔ میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں، مجھے خوف آتش گل سے ہے یہ کہیں چمن کو جلا نہ دے۔ وہ اٹھے ہیں لے کے خمو صبح، ارے او شکیل کہاں ہے تو، تیرا جام لینے کو بزم میں کوئی اور ہاتھ بڑھا نہ دے۔ انکار نہ اقرار بڑی دیر سے چپ ہے، کیا بات ہے سرکار بڑی دیر سے چپ ہے۔ آسان نہ کر دی ہو کہیں موت نے مشکل، روتے ہوئے بیمار بڑی دیر سے چپ ہے۔ اب کوئی اشارہ ہے نہ پیغام نہ آہٹ، باموں در دیوار بڑی دیر سے چپ ہے۔ ساقی یہ خاموشی بھی تو کچھ غور طلب ہے، ساقی تیری میخوار بڑی دیر سے چپ ہے۔ یہ برق نشی من پہ گری تھی کہ قفس پر مرغان گرفتار بڑی دیر سے چپ ہیں۔ اس شہر میں ہر جنس بنی یوسف کنعا، بازار کے بازار بڑی دیر سے چپ ہیں۔ پھر نعرے مستانہ فرازاؤ لگائیں، اہل رسن و دار بڑی دیر سے چپ ہیں۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے،
ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو۔ قدرت نے دماغ کو دل سے اونچی جگہ دی ہے، اس لیے جذبات کو ہر حالت میں عقل کے تابع رکھنا چاہیے۔ کسی عاشق اور کسی متعصب سے بحث نہ کرو، کیونکہ عاشق کے پاس ایک اندھا دل اور متعصب شخص کے پاس بند دماغ ہوتا ہے۔ کائنات میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے منصفانہ طور پر ایمانداری سے حکومت کی ہے تو وہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ غلام قوم کے معیار بھی عجیب ہوتے ہیں، شریف کو بے وقوف، مکار کو چالاک، قاتل کو بہادر اور مالدار کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں۔ اگر تم پریشان ہو تو ماضی میں رہتے ہو، اگر فکر مند ہو تو مستقبل میں رہتے ہو، اور اگر سکھ چین سے ہو تو حال میں رہتے ہو۔ بدترین بیماری جو کسی انسان کو لاحق ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دلائل سے نفرت کرنے لگ جائے۔ کچھ فاصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو طے تو نہیں ہوتے مگر نزدیکیاں کمال کی رکھتے ہیں۔ جن کے دل نرم ہوتے ہیں زندگی ان کے ساتھ اتنی ہی سختی سے پیش آتی ہے۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، اپنے رب کی شکر گزاری کرتے رہیں، فقط وہی مشکل کشا ہے۔ بعض دفعہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، ہم پھر بھی خاموش رہتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کے دھوکے کے ساتھ تو جی سکتے ہیں پر اس کے بنا نہیں۔ مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی کسی کی ہمدردی میں اپنی ذات کو اگنور نہ کریں، کیونکہ آپ اس کے لیے ایک آپشن کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے۔ جب آپ ٹوٹ کے بکھرو گے تو خود کو تنہا پاؤ گے۔ جس کو جوڑتے جوڑتے آپ خود ٹوٹ جاتے ہو اسے آپ کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے اصل کی جانب لوٹ جاتا ہے۔ خود کی قدر کریں، ورنہ لوگ آپ کو مٹی میں ملانے میں سیکنڈ بھی نہیں لگاتے۔ ہمیشہ سوچ کر فیصلے کیا کرو، زندگی بہت قیمتی ہے۔ کبھی کبھی انسان ایک چھوٹی سی چوٹ پر، ذرا سی تکلیف پر بری طرح ٹوٹ کر رو دیتا ہے۔ دیکھنے والے طنز کرتے ہیں کہ اتنے سے درد پر بھی کوئی روتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ نہ رکنے والے آنسو بظاہر نظر آنے والی اس چوٹ کے نہیں، بلکہ اندر کے اس درد کے ہیں جو انسان کسی سے کہہ نہیں پاتا، اس تکلیف کے ہیں جو انسان اکیلے سہتا ہے۔ سنو، کچھ لوگ ہمیں اتنی شدت سے اپنی چاہت کا احساس دلاتے ہیں کہ ہم دنیا کی تمام چاہتوں سے کنارہ کش ہو کر ایک بے انتہا چاہت کے احساس میں جینے لگتے ہیں، لیکن دراصل وہ لوگ اپنی تنہائی اور ضرورتوں کی تسکین کے لیے انتہائی توجہ کے متلاشی ہوتے ہیں۔ جب وہ سنبھل جاتے ہیں تو اسی شدت سے ہم سے بے پرواہ اور بیزار ہو جاتے ہیں، اور ہم اکیلے اور لاچار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی چاہت کے سراب میں ہم سب چاہتیں گنوا چکے ہوتے ہیں۔ ہوئی ہے جب سے مخالف ہوا زمانے کی، مجھے بھی ضد سی ہوئی ہے دیا جلانے کی۔ عجیب ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے اللہ بہتر کرے گا۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم غلط وقت پہ غلط لوگوں کے سامنے رو پڑتے ہیں۔ لوگ غلط نہیں ہوتے، وہ بس ہمارے حق میں صحیح نہیں ہوتے۔ پہلے لوگوں کے پاس ایک دوسرے سے ملنے کے لیے وقت نہیں تھا، اب وقت ہی وقت ہے لیکن مل نہیں سکتے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ زندگی کی تھکاوٹ موت کے بعد ہی اترے گی۔ زندگی نے بہت کم وقت میں بہت کچھ سکھا دیا، مگر ابھی بھی اسے ایک لمحے کو بتانے کا فن نہیں آ سکا کہ جب بے تحاشا ہنستے ہوئے اچانک ہی آنکھیں بھر آئیں، یا ہجوم میں اچانک تنہائی گھیر لے، یا بڑے پرجوش طریقے سے خریداری کرتے ہوئے اچانک ہر چیز بے معنی لگنے لگے، ابھی اسی لمحے کو گزارنا سیکھنا ہے۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، لوگ بے نقاب بھی ہوتے رہتے ہیں، مگر ہر چیز کو جان کا روپ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکراؤ اور آگے بڑھ جاؤ۔ وہی کارواں، وہی راستے، وہی زندگی، وہی مرحلے، مگر اپنے اپنے مقام پر، کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں۔
لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بنا دیتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں گے زندگی کتنی مشکل ہے۔ خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے گا تو مچھر جان لیتا ہے۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، یہ بات اور ہے کہ مجھے ثابت کرنا نہیں آتا۔ وقت کے شدید دباؤ میں ایک مختصر سے لمحے کے لیے کوئی خوبصورت سوچ، ہلکی سی مسکراہٹ آپ کو پرسکون کر سکتی ہے۔ جب آنکھوں سے سجدے بہنے لگیں تو قبولیت کے سمندر میں ضرور ہلچل ہوتی ہے۔ جس نے بنایا ہے تجھے، کیا تجھے چھوڑ دے گا؟ کبھی ماں میلے میں بچے کی انگلی چھوڑتی ہے، اگر چھوٹ بھی جائے تو بچہ اتنا بے قرار نہیں ہوتا جتنی ماں ہوتی ہے۔ پھر اللہ انسان کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کی نظر میں جو ایک بار آ جاتا ہے ہمیشہ رہتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو تم سے محبت کرے اسے کبھی تکلیف نہ دینا، کیونکہ جو خدا لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے محبت پیدا کر سکتا ہے وہ محبت اٹھا لینے پر بھی قادر ہے۔ محبت ایک عطا ہے، اس کی بہت قدر کرنا۔ مورخ جب بھی ہماری تاریخ لکھے تو الفاظ ضائع نہ کرے، بس اتنا لکھ دے گھر جل رہا تھا اور مکین آپس میں کافر کھیل رہے تھے۔ زندگی جب دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ ہم تیرے خوابوں کی جنت سے نکل کر آ گئے، دیکھ تیرا قصر عالی شان خالی کر دیا۔ پھر یوں ہوا کہ درد کی لذت بھی چھن گئی، ایک شخص موم سے مجھے پتھر بنا گیا۔ رکھ لیا دل کی جگہ ہم نے اٹھا کر پتھر، اب کوئی بچھڑے تو دشواری نہیں ہوتی۔ ایک سکون ہے جو کہیں دور پڑا رہتا ہے، ایک وحشت ہے جو اب طاری نہیں ہوتی۔ نکلنا چاہتے ہیں ہم بدن سے کہ اب اس خاک سے اکتا گئے ہیں۔ ایک کامیاب زندگی کا حاصل ایک پرسکون موت کے سوا اور کیا ہے؟ ہم نے سوچا تھا کہ بتا دیں گے سب درد تم کو، پر تم نے اتنا بھی نہ پوچھا کہ خاموش کیوں ہو۔ جو لوگ موت کو ظالم قرار دیتے ہیں، خدا ملائے انہیں زندگی کی ماروں سے۔ عجیب لڑکی تھی، اس کو راز تھا سردیوں کے موسم میں کھڑکیاں کھلی رکھنا۔ اسے شکوا تھا کہ میں اسے سمجھ نہیں سکا، اور مجھے یہ مان تھا کہ میں جانتا فقط اسی کو تھا۔ اکثر جس شخص سے آپ کو امید ہوتی ہے کہ سہارا دے گا، وہی شخص آپ کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ وجود کی بساط پر بڑی عجیب مات تھی، یقین لٹا کے چل پڑے، گما بچا کے رکھ لیا۔ موسم خزاں کے پتوں کی طرح جھڑ گیا، میرا وجود تیرے تن سے جدا ہو کر بکھر گیا۔ خود میں تو سنجیدہ ہوں، پر دنیا کے لیے مذاق ہوں میں۔ ہر کوئی مجھے پڑھ لیتا، جبکہ گہرا راز ہوں میں۔ مجھے تو میں بھی بھول چکا، کسی کو کیسے یاد ہوں میں۔ ویسے تو مست ملنگ ہوں، پر پھر بھی بہت اداس ہوں میں۔ بہت فکر ہے تیری مجھے، باقی فکروں سے آزاد ہوں میں۔ جان کے بھیک مانگنے کے لیے بھی کبھی ہاتھ ہم نے پھیلایا ہی نہیں۔ انجم مجھ کو میرے وائز نے سسک کر جینا سکھایا ہی نہیں۔ غربت مٹانا چاہتے ہو، جب کوئی نیک اور پارسا عورت آپ کے سامنے آئے، اس کی ایک چیز کو اپنے قبضے میں لے لو، اور وہ ہے اس کی پارسائی، یعنی خود بھی پارسا بن جاؤ اور غیر محرم پر نظر مت ڈالو۔ شک جس دروازے سے اندر آتا ہے، محبت و اعتماد اسی دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ عورت گھر کی بنیاد ہوتی ہے اور مرد اس کا ستون۔ جس گھر میں دونوں ہی کمزور ہوں، وہ گھر کب تک قائم رہ سکتا ہے؟ اپنے آپ کو اس وقت تک انسان نہ سمجھو جب تک تمہاری رائے غصے کے زیر اثر ہو۔
جاہل کی زندگی اور عاقل کی موت پر دنیا ہمیشہ آنسو بہاتی ہے۔ جھوٹ بولنے کا نقصان یہ ہے کہ اگر اس کے بعد تو سچ بھی بولے گا تو کوئی شخص تیری بات کو باور نہ کرے گا۔ غیر مانوس لفظوں کا استعمال بڑی احتیاط سے ہونا چاہیے۔ اگر غیر مانوس لفظوں کا بے محل استعمال ہو یا استعاروں کی بھرمار ہو تو ایسی زبان لفظوں کا ملغوبہ بن کر رہ جائے گی، شاعرانہ زبان نہیں ہوگی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں۔ اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔ ہماری مائیں جب بوڑھی ہو جاتی ہیں تو ان کے جوڑ کیوں درد کرتے ہیں؟ ایک تحقیق کے مطابق جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو بچے کی ناف سے ایک نالی ماں کے جسم کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے جس سے وہ اپنی خوراک لیتا ہے۔ اگر ماں متوازن خوراک نہ بھی لے تو اس نالی کے ذریعے بچہ ماں کی ہڈیوں اور جوڑوں سے نمکیات چھین کر اپنی ضروریات پوری کر لیتا ہے، اور ماں کی ہڈیاں اور جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں۔ وہ بڑھاپے میں شدید تکلیف کا باعث بنتے ہیں، اور ہم میں سے اکثر اولاد پھر بھی کہتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ زندگی میں سب کچھ کسی وجہ سے ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح کی قیمت جان سکیں، لوگ بدلتے ہیں تاکہ ان کے اصلی چہرے جان سکیں۔ اگر کسی سے کچھ مانگنا ہے تو محبت مانگو، محبت مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ محبت کے بغیر ہر چیز ایسے ملتی ہے جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے۔ مگر میری مانو تو محبت بھی نہ مانگو، کیونکہ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ کبھی دو انسانوں کے درمیان کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک اپنی قدر جاننے کے لیے واپسی کے قدم اٹھاتا ہے تو صرف اس لیے کہ دوسرا اسے روکے گا۔ دوسرا اس حنا کی دیوار سے لپٹ کر کھڑا رہتا ہے کہ مجھے اپنی طاقت دیکھنی ہے کہ وہ کیسے جا سکتا ہے، مگر دونوں اسی زوم میں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ خاموشیاں ہر شخص کہاں سن سکتا ہے؟ ہاں، جو سننا سیکھ لیتے ہیں وہ دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر دنیا ان کی تلاش میں ہوتی ہے اور وہ کسی کو نہیں ملتے۔ لوگ اسے دکھاوا اور اکھڑ پن سمجھتے ہیں، مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ دکھ اور آزمائش میں ہے۔ لیکن پھر اس خالی پن کو اللہ بہت محبت سے بھرتا ہے، اس پر اپنے نور کا مرہم رکھتا ہے، اور جب وہ خود کو اللہ کے حوالے کرتا ہے تو وہ اس تھوڑی سی محبت کا جواب بے شمار محبت سے دیتا ہے۔ اس کا رابطہ دنیا سے نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے، کیونکہ مرہم رکھنے والی ذات ہی تو اصل محبت، بے لوز بے غرض محبت ہے۔ وہ جیسے چھوتا ہے محبت کر دیتا ہے، نور بنا دیتا ہے۔ تو پھر تم خاموشی سے نہ ڈرو، تنہائی سے خوف نہ کھاؤ، کیونکہ یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ پہلا زینہ محبت ہے، اس کے بعد خیر ہی خیر مقدر ہے۔ تم اپنے رب کی حکمتوں کو نہیں سمجھ پاؤ گے، نہ سمجھ سکتے ہو۔ تم نے کبھی انتظار میں ڈوبی آنکھیں دیکھی ہیں؟ نہیں نا، تو لو ایک بار میری آنکھوں میں اپنا ٹوٹا پھوٹا انتظار دیکھ لو۔ تم نے کبھی جھاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتی آنکھیں دیکھی ہیں؟ نہیں نا، تو لو ایک بار ان آنکھوں میں تم سے ملن کا خواب دیکھ لو۔ تم نے کبھی وفا کے نام پہ بے وفائی کرتے لوگ دیکھے ہیں؟ نہیں نا، تو پھر ایک بار آئینہ دیکھ لو۔ کتابیں پڑھنا، کتابیں لکھنا ایک ٹائم لیس شوق ہے، اور ٹائم لیس کی محبت انسانوں کی محبت سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ ٹائم لیس شاید دل کو ایسے نہیں دکھاتی جیسے انسان دکھاتے ہیں۔ عورت کی طاقت اس کے جذبات میں ہوتی ہے، تو وائف جسم تو دے دیتی ہے مگر کبھی بھی اپنے جذبات تک کسی بھی مرد کو پہنچنے نہیں دیتی، جبکہ عام عورت جب محبت کرتی ہے تو سب سے پہلے اپنے جذبات دیتی ہے۔ وہ جسم دے یا نہ دے، مگر اس کے آنسو، اس کی خوشی، اس کی دوسری عورتوں سے جلن اور دعائیں بس اسی انسان سے منسوب ہوتی ہیں جس سے وہ محبت کرتی ہے۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اپنے کمرے میں خیالوں سے شکستہ ہو کر
لگ کے دیوار سے دیوار کو دیکھا ہے کبھی. یہ نظر منتظر ہے تیری آج بھی، دل کسی اور سے آشنا ہی نہیں. میں کیوں راستہ دوں کسی اور کو جب کوئی تیرے جیسا بنا ہی نہیں. کوئی اس شخص دنیا میں کہاں ہوتا ہے، لاکھ چہروں میں جسے دل نے چنا ہوتا ہے. ہم تو اس موڑ پہ آ پہنچے ہیں محبت میں جہاں دل کسی اور کو چاہے تو گناہ ہوتا ہے. زندہ رہیں تو کیا ہے جو مر جائیں ہم تو کیا، دنیا سے خاموشی سے گزر جائیں ہم تو کیا. ہستی ہی اپنی کیا ہے زمانے کے سامنے، ایک خواب ہے جہاں میں بکھر جائیں ہم تو کیا. اب کون منتظر ہے ہمارے لیے وہاں، شام آ گئی ہے لوٹ کے گھر جائیں ہم تو کیا. دل کی خلش تو ساتھ رہے گی تمام عمر، دریائے غم کے پار اتر جائیں ہم تو کیا. غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں، تو نے مجھ کو کھو دیا میں نے تجھے کھویا نہیں. نیند کا ہلکا گلابی سا خمار آنکھوں میں تھا، یوں لگا وہ شب کو دیر تک سویا نہیں. ہر طرف دیوار ادھر اور ان میں آنکھوں کے ہجوم، کہہ سکے جو دل کی حالت وہ لبے گویا نہیں. جرم آدم نے کیا اور نسل آدم کو سزا، کاٹتا ہوں زندگی بھر میں نے جو بویا نہیں. جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو میں بھی منیر، غم سے پتھر ہو گیا لیکن کبھی رویا نہیں. رنجے فراق یار میں رسوا نہیں ہوا، اتنا میں چپ ہوا کہ تماشا نہیں ہوا. ایسا سفر ہے جس میں کوئی ہم سفر نہیں، رستہ ہے اس طرح کا جو دیکھا نہیں ہوا. مشکل ہوا ہے رہنا ہمیں اس دیار میں، برسوں یہاں رہے ہیں یہ اپنا نہیں ہوا. وہ کام شاہ شہر سے یا شہر سے ہوا، جو کام بھی ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا. ملنا تھا ایک بار اسے پھر کہیں منیر، ایسا میں چاہتا تھا پر ایسا نہیں ہوا. ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. دکھ درد میں ہمیشہ نکالے تمہارے خط، اور مل گئی خوشی تو اجھالے تمہارے خط. سب چوڑیاں تمہاری سمندر کو سونپ دی، اور کر دیے ہوا کے حوالے تمہارے خط. میرے لہو میں گونج رہا ہے ہر ایک لفظ، میں نے رگوں کے دشت میں پالے تمہارے خط. یوں تو ہیں بے شمار وفا کی نشانیاں، لیکن ہر ایک شے سے نرالے تمہارے خط. جیسے ہو عمر بھر کا اثاثہ غریب کا، کچھ اس طرح سے میں نے سنبھالے تمہارے خط. اہل ہنر کو مجھ پہ وسیع اعتراض ہے، میں نے جو اپنے شعر میں ڈھالے تمہارے خط. ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں، ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. مدد کرنی ہو اس کی یار کی ڈھارس بندھانا ہو، بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو کسی کو بھول جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کے یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں. ہم زباں میرے تھے ان کے دل مگر اچھے نہ تھے، منزلیں اچھی تھی میرے ہم سفر اچھے نہ تھے. جو خبر پہنچی یہاں تک اصل صورت میں نہ تھی خبر اچھی مگر اہل خبر اچھے نہ تھے. بستیوں کی زندگی میں بے زری کا ظلم تھا، لوگ اچھے تھے وہاں کے اہل زر اچھے نہ تھے. ہم کو خوباں میں نظر آتی تھی کتنی خوبیاں، جس قدر اچھے لگے تھے اس قدر اچھے نہ تھے. اس لیے آئی نہیں گھر میں محبت کی ہوا،
اس محبت کی ہوا کے منتظر اچھے نہ تھے، ایک خیال خام ہی مرشد تھا ان کا اے منیر، یعنی اپنے شہر میں اہل نظر اچھے نہ تھے۔ بے چین بہت پھرنا، گھبرائے ہوئے رہنا، ایک آگ سے جذبوں کی دہکائے ہوئے رہنا، چھلکائے ہوئے چلنا، خوشبو لب لالے کی، ایک باغ سا ساتھ اپنے مہکائے ہوئے رہنا۔ اس حسن کا شیوا ہے جب عشق نظر آئے، پردے میں چلے جانا، شرمائے ہوئے رہنا، ایک شام سی کر رکھنا کاجل کے کرشمے سے، ایک چاند سا آنکھوں میں چمکائے ہوئے رہنا۔ عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا۔ خمار شب میں اسے میں سلام کر بیٹھا، جو کام کرنا تھا مجھ کو وہ کام کر بیٹھا، قبائے زرد پہن کر وہ بزم میں آیا، گلے ہنا کو ہتھیلی میں تھام کر بیٹھا، چھپا گیا تھا محبت کا راز میں تو مگر، وہ بھول پن میں سخن دل کا عام کر بیٹھا، جو سو کے اٹھا تو رستہ اجاڑ لگتا تھا، پہنچنا تھا مجھے منزل پہ شام کر بیٹھا، تھکن سفر کی بدن شل سکر گئی ہے منیر، برا کیا جو سفر میں قیام کر بیٹھا۔ اللہ کے ساتھ تعلق تو ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے کمرے کے اندر پلنگ کے بازو پر بیٹھا ہو اور اس کے ساتھ باتیں کر رہا اور اپنی مشکلات بیان کر رہا ہو۔ عورت یا مرد ہی بانجھ نہیں ہوتے، اکثر تعلقات، رشتے، دوستیاں، جذبے، معاملے بھی بانجھ ہوتے ہیں کہ آپ انہیں برسوں سینچتے سنبھالتے رہو، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ گو جام میرا زہر سے لبریز بہت ہے، کیا جانیے کیوں پینے سے پرہیز بہت ہے، شوکیس میں رکھا ہوا عورت کا جو بت ہے، گونگا ہی سہی پھر بھی دل آویز بہت ہے، اشعار کے پھولوں سے لدی شاخ تمنا، مٹی میرے احساس کی زرخیز بہت ہے، کھل جاتا ہے تنہائی میں ملبوس کی مانند، وہ رشک گلے تر کی کمامیز بہت ہے، موسم کا تقاضا ہے کہ لذت کا بدن چوں، خواہش کے درختوں میں ہوا تیز بہت ہے، آنکھوں میں لیے پھرتا ہے خوابوں کے جزیرے، وہ شاعر آشفتہ جو شبخیز بہت ہے۔ ہر ولی کا ایک ماضی ہوتا ہے، ہر گنہگار کا مستقبل ہوتا ہے، جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ سائنس کیا اور کیوں کی تشریح کرتے ہوئے کیسے پر آ کر رک جاتی ہے، اور وہاں سے ان اللہ علی کل شیء قدیر شروع ہوتا ہے۔ ایک سمجھدار انسان جب زندگی کے سفر پر نکلتا ہے تو آسان راستہ اختیار کرتا ہے، وہ بلندی پر جانے کا پروگرام بنا کر نہیں نکلتا کہ نشیب میں اترنے کے خوف سے کانپتا رہے، وہ تو بس سفر پر نکلتا ہے اور راستے سے جھگڑا نہیں کرتا، جو جھگڑا نہیں کرتا وہ منزل پر جلد پہنچ جاتا ہے۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ زبان صرف 3 انچ لمبی ہے، پھر بھی 6 فیٹ اونچے آدمی کو مار سکتی ہے۔ وہ زہر دے کے مارتی تو دنیا کی نظر میں آ جاتی، انداز قتل تو دیکھو ہم سے شادی کر لی۔ اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔